احترام والا مقدس یہ دن تھا کہ جس دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے. پھر اسی 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ذات اپنا خلیل بناتا ہے. پھر 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا جاتا ہے. پھر 10 محرم الحرام کا ہی دن تھا کہ جس دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنیائی آنکھوں کی واپس آتی ہے، جو اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر ان کی آنکھوں کی بنیائی چلی گئی تھی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی 10 محرم الحرام کے دن ہوئی تھی. پھر اس کے بعد میرے بھائیوں حضرت جناب رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح اما خدیجہ کے ساتھ یہ بھی 10 محرم الحرام کو ہی ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں یہ خبر بتلائی کہ قیامت بھی 10 محرم الحرام کو ہی اور جمعے کے دن ہی قائم ہوگی. پھر ان سارے واقعات کو، ان کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو، ان کے مرتبے کو، ان کے مقام کو اور آ کر بڑھا دیا جناب سید الشہداء، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ یہ میرے جو 2 پھول ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اس 10 محرم الحرام کے دن کو جناب حضرت حسین کی شہادت نے 4 چاند لگا دیے. آج میرے بھائیوں موجودہ وقت یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ذکر حسین تو ہر جمعے میں ہر خطیب کرتا ہے. اہل سنت والجماعت کا ہر خطیب، ہر مقرر، ہر قاری، ہر عالم، ہر فاضل جو بھی منبر رسول پر بیٹھ کر جمعے کا خطبہ دیتا ہے، اس وقت تک اس کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ ان اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے ہیں. آپ بھی سنتے ہیں، مجھے بھی اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. بڑے ہی خاموشی کے ساتھ، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ سنتے ہیں، اور سننا بھی چاہیے. ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے. خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہر جمعے کو اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، ان کی فضیلت کے بارے میں بات ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ الفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. والحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ ہر خطبے میں ہر خطیب پڑھتا ہے. پھر آگے جا کر خطیب کیا پڑھتا ہے؟ وَمَنْ أَبْغَدَهُمْ فَبِمُغْضِي أَبْغَدَهُمْ، اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان کے ساتھ بغض رکھے، جو ان کے ساتھ عداوت رکھے، جو ان کو تکلیف پہنچائے، اس کو تو عذاب کے اندر مبتلا کر. میرے بھائیوں آج جو وقت ہے، جو ضرورت ہے، جو چیز مطالبہ کرتی ہے، وہ ذکر حسین تو ہر جمعے کو ہوتا ہے. ہم الحمدللہ رب العالمین سارا طبقہ اہل سنت والجماعت کا ہے. ہمارا تو ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے دلوں کے اندر، جب تک ہم اپنی زبانوں کے اوپر اہل بیت کا ذکر نہ کریں، جب تک ہمارے دلوں میں ایمان نہیں اترتا، جب تک ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت نہ اتر جائے. لیکن آج ضرورت کیا ہے؟ آج ضرورت ذکر اہل بیت سے بڑھ کر فکر اہل بیت کی ہے کہ کیوں یہ واقعہ ہوا، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کی ضرورت کیا تھی، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، کیا ضرورت تھی.
اپنے 72 جانشین شہید کروانے کی، جن میں 16 اپنے اہل بیت میں سے تھے؟ کیا ضرورت تھی؟ کیوں؟ میرے بھائیوں، ایک طرف تھی فکر یزیدیت، ایک طرف تھی فکر حسینیت۔ ہمارے ملک پاکستان کے ایک بہت بڑے رائٹر ہیں جناب اشفاق صاحب، ان سے کسی نے سوال کیا، آپ سنی ہیں کہ شیعہ ہیں؟ آپ سنی ہیں کہ شیعہ ہیں؟ انہوں نے اتنا خوبصورت ترین جواب دیا، انہوں نے کہا بیٹا 10 محرم کے دن سنی اور شیعہ دونوں ختم ہو گئے تھے، پیچھے صرف 2 فکریں بچی تھیں، پیچھے صرف 2 ٹولے بچے تھے، پیچھے صرف 2 گروہ بچے تھے، ایک یزیدیت تھی اور ایک حسینیت تھی، اور میں الحمدللہ سنی ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک طرف یزید کی طاقت تھی، اس کی حکومت تھی، اس کا تخت تھا، اس کا تاج تھا، دوسری طرف حق اور صداقت کی کا لشکر تھا۔ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا تھے، ایک طرف یزید کا ظلم، اس کا جبر، اس کی بددیانتی اور اس کی بربریت تھی، دوسری طرف حضرت حسین کی امانت تھی، ان کا حق تھا، ان کا صبر تھا اور ان کا جفا تھا، ان کا وفا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ صرف اور صرف جب یہ قافلہ کربلا کی طرف جا رہا تھا، حضرت حسین نے اپنی بہن سے سیدہ زینب سے کہا تھا، کیوں اور کیوں کہا تھا، کیا کہا تھا میں بعد میں بتاتا ہوں، کیوں کہا تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا، یا رسول اللہ، اٹھ کر جب بیٹھ گئی پریشان ہو گئی، رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، ایک سفید اور کالے رنگ کا کتا ہے جو اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ام سلمہ تو نے حق اور سچ کا خواب دیکھا ہے، اور میں وہ کربلا کی مٹی کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ آپ نے ایسے اس مٹی کو اٹھایا، کہا میرے اللہ نے مجھے وہ مٹی دکھلائی ہے کہ جس مٹی کے اوپر میرے اہل بیت کا خون بہے گا، میرے اہل بیت شہید کیے جائیں گے۔ وہ کتنی بدبخت بدنصیب وہ امت ہوگی، وہ لوگ ہوں گے کہ جو ان جنت کے شہسواروں کو، ان نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھولوں کو شہید کیا، جنہوں نے ان کے ساتھ محبت دیکھنی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفلی نماز نہیں، فرض نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھاتے پڑھاتے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور حضرت حسن اور حضرت حسین کھیلتے کھیلتے آپ کی کمر کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ آپ میرے بھائیوں، حضرت حسن اور حضرت حسین کی خاطر اپنے سجدے کو طویل کر دیتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب تمہیں خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے تو مختلف قسم کی پھولوں کی خوشبو کو سونگھتے ہو، مختلف قسم کے عطر کو سونگھتے ہو، کوئی کسی قسم کے عود کو سونگھتا ہے، کوئی عنبر کو، کوئی زعفران کو، کوئی سندل کو۔ سنو،
جب میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے، میں اپنے ان پیارے نواسوں کو سونگتا ہوں، میں اپنے ان پیارے نواسوں کو سونگتا ہوں، مجھے ان سے خوشبو آتی ہے۔ اے اللہ، جو ان کے ساتھ محبت رکھے تو اس کے ساتھ محبت رکھنا، جو ان کے ساتھ عداوت رکھے، بغض رکھے، جو ان کو تکلیف دے، یا اللہ اس کو عذاب دینا۔ پھر حضرت حسین جب کربلا کے میدان کی طرف جا رہے تھے، آپ نے اپنی بہن کو کہا، اے میری پیاری بہن، واپسی پہ تو اکیلی ہوگی، نہ تیرے ساتھ تیرا بھائی ہوگا، نہ تیرے ساتھ حسین ہوگا، نہ تیرے ساتھ محمد ہوگا، نہ تیرے ساتھ عبداللہ ہوگا، نہ تیرے ساتھ جعفر ہوگا، نہ تیرے ساتھ مسلم بن عقیل ہوں گے، اور نہ ہی تیرے ساتھ ابو بکر ہوں گے، نہ ہی تیرے ساتھ عثمان ہوں گے، نہ ہی تیرے ساتھ علی اصغر اور علی اکبر ہوں گے۔ میرے پیارے بھائی، یہ تو بتا کہ اگر یہ ان میں سے میرا کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جناب حضرت حسین نے کہا، اے میری پیاری بہن، یہ سب کچھ تو نہیں ہوگا، لیکن تیرے نانے کا دین باقی ضرور ہوگا، تیرے نانے کا دین زندہ رہ جائے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے بھائیوں، آج فکر حسینیت کیا ہے کہ انہوں نے کیوں اپنے خاندان کی قربانی پیش کر دی؟ صرف اور صرف اپنے نانے کے دین کی سربلندی کے لیے، صرف اور صرف اس قرآن پاک کی تحفظ کے لیے، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، اس نماز کی حفاظت کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے، کہ کچھ باقی رہے نہ رہے، میرے نانے کا دین ضرور باقی رہ جائے، میرے نانے کا قرآن ضرور باقی رہ جائے، میرے نانے کی حدیث ضرور باقی رہ جائے۔ جب یہ قافلہ شہید ہونے کے بعد یزید کے دربار میں پہنچا دمشق میں، یزید کے بیٹے نے جناب سید زینب سے کہا کہ دیکھو میرے باپ کا لو لشکر دیکھو، میرے باپ یزید کا پروٹوکول دیکھو، اس کا تخت دیکھو، اس کا تاج دیکھو، اس کی حکومت دیکھو، اور تمہارے آباء و اجداد کدھر ہیں؟ تمہارا باپ کدھر ہے؟ ان کا لاؤ لشکر کدھر ہے؟ جناب سیدہ زینب نے اتنا خوبصورت ترین مکالمہ کیا یزید کے بیٹے کے ساتھ، بات چیت شروع کرنے لگی تھی۔ دمشق کی مرکزی مسجد میں ظہر کی اذان شروع ہو گئی۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا تو جناب زینب نے کہا کہ تیرے باپ کی حکومت تو چند مہینے چند سال باقی رہے گی، لیکن میرے نانے کا نام و نشان قیامت تک باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ سن یہ کیا مؤذن کہہ رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور سننا یہ تیری حکومت ختم ہونے کے بعد قیامت تک لوگ تیرے اوپر لعنت برسائیں گے، قیامت تک لوگ تجھے برا بھلا کہیں گے، کوئی شخص تیرے باپ کے نام کے اوپر اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کا نام نہیں رکھے گا۔ اور آج دیکھیں دنیا میں کوئی شخص، یزید نامی کوئی شخص نہیں ہے، اتنی لعنت اس نے اپنے حصے میں یہ فعل کروائی ہے کہ اس کا کوئی نام لیوا باقی نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت کسی نے کہا تھا کہ افضل ہے جہاں میں گرانہ حسین کا، افضل ہے جہاں میں گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ میرے بھائیوں، آج ہم
فکر حسینیت پہ بات کریں، ان کا تذکرہ کریں کہ وہ کیا سوچ تھی، کیوں انہوں نے یہ قربانیاں دی، اور ہم یہ دیکھیں کہ کیا وہ جو سارے کام یزید کیا کرتا تھا، یزید کا کام کیا تھا؟ اس نے کہا میرے پاس حکومت ہے، میں چاہے جو کچھ بھی مرضی کروں، میں شراب پینے کی اجازت دے دوں، میں ظلم و ستم ہونے دوں، میں جبر اور بربریت کو ہونے دوں، میرا جو جی چاہے میں کروں، لیکن کوئی بھی میرے خلاف آواز اٹھانے والا نہ ہو۔ بظاہر اس کو حضرت حسین اہل بیت کے ساتھ کوئی اتنی بڑی مخالفت نہیں تھی، آپ کی عبادت سے اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، آپ کے قرآن پڑھنے سے، آپ کی نماز پڑھنے سے، آپ کے حج کرنے سے، آپ کی زکوٰۃ دینے سے، آپ کے ترجمہ تفسیر کرنے سے اس کو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف صرف یہ تھا کہ میری حکومت جس طرح کی بھی چل رہی ہے اس کو چلنے دیا جائے، میری حکومت میں مداخلت نہ کی جائے۔ مداخلت کیا تھی کہ حضرت حسین نے کہا کہ یہ جو تو ظلم و ستم کر رہا ہے، یہ جو تو نے شراب عام کر دی ہے، یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ نامحرم آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، یعنی کہ بہن بھائی آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، حسین ایسا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا نہیں، آپ صرف عبادت اپنی کریں، اپنی ریاضت کریں، اپنا قرآن پڑھیں، اپنا ترجمہ کریں، حدیث بیان کریں، تشریح بیان کریں، تفسیر بیان کریں، لیکن حکومتی مداخلت کے خلاف آپ آواز نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت حسین نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں اپنے نانے کی دین کی سربلندی کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، اس کو آگے پہنچانے کے لیے مجھے جس حد تک بھی جانا پڑا میں جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، انہوں نے تو سجدے میں بھی قرآن نہیں چھوڑا، نماز نہیں چھوڑی، لیکن آج ہم لنگر تو حسینی تقسیم کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، لنگر بھی تقسیم کرنا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں جو فکر حسین تھا اس کو ہم نے کتنا دیا، اس کے اوپر ہم نے کتنا امپلیمنٹیشن کیا، کتنا عمل درآمد کیا، اس فکر کو ہم نے اپنی ذاتی زندگی میں کتنا لیا، کہ کیا ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ جھوٹ اور دھوکہ اور فریب اور ظلم اور بربریت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنی صفوں میں دیکھیں، اپنے گھروں میں، اپنے گلی محلے میں، اپنی سوسائٹی میں دیکھیں کہ ہمارا رول کیا ہے، ہماری اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سوچ مزاج طبیعت، ہمارا کاروبار، ہمارے لین دین، ہمارے معاملات کس طرح کے ہیں؟ حسینی فکر والے ہیں یا یزیدی فکر والے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لان تان تو یزید کو کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کام اسی کے سارے کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم سب کو انفرادی اور اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کا یوٹرن لینے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف ہم یہ 10 دن اہل بیت کا ذکر کریں، 10 محرم الحرام گزر جائے، اس کے بعد وہی شب و روز، وہی اٹھنا، وہی بیٹھنا، وہی کھانا، وہی پینا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم نے رسم دین کو لیا ہوا ہے، رسم کے طور پر۔ رسم کی تعریف تشریح تفسیر کیا ہے کہ جب موقع آتا ہے اس وقت ادا کر دی جاتی ہے، موقع گزر گیا ختم۔ دین رسموں کا نام نہیں ہے، دین اسلام 24 گھنٹے اس کے مطابق، اس کی اتباع کے مطابق گزارنے کا نام ہے، یہ 24 گھنٹے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اس قرآن کو 24 گھنٹے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی
ضرورت ہے کہ جس قرآن کی حفاظت کے لیے، جس قرآن کو بچانے کے لیے، جس قرآن کی خاطر، جس قرآن کی عظمت، جس قرآن کے مرتبے کے لیے حضرت حسین نے اپنا سر کٹا دیا۔ اتنی خوبصورت بات کہی کسی نے کہ دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے اگر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ جس سال ہو میرا مدینے کا سفر، میرے لیے ایک وہی سال اچھا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت حسین، مگر چاند یہ کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے۔ پتھروں نے پڑھا کلمہ، پتھروں نے پڑھا کلمہ، چاند ہوا دو ٹکڑے، انگلی کے اشارے سے محمد کا یہ تال اچھا ہے۔ سب کی باتیں ایک طرف ہے، حسن یوسف بھی ایام ہے، حسن یوسف بھی ایام ہے، شان ابراہیمی بھی، سب کی باتیں ایک طرف، وہ آمنہ کا لال اچھا ہے۔ اور حاصل کلام سرتن سے جدا، سرتن سے جدا قرآن نہ چھوڑا، سرتن سے جدا قرآن نہ چھوڑا، نواسے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے، نواسے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے۔ انہوں نے تو تیر اور تلوار کے نیچے بھی قرآن نہیں چھوڑا۔ کیا آسمان نے وہ منظر دیکھا ہوگا کہ جب عین بالکل جنگ چل رہی تھی، جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن، اور حضرت حسین کے جو دائیں طرف والے تھے وہ حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بائیں طرف حضرت حبیب تھے، اور درمیان میں حضرت عباس، جن کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ این جہاد کے وقت جب حضرت حسین نے ایسے دیکھا کہ سورج پلٹ چکا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، حضرت حسین نے کہا کہ ان کو، یزیدیوں کو جا کے بولو، شمر کی فوج کو بولو کہ ذرا رک جاؤ، ہمیں نماز ادا کرنے دو، ہمیں نماز ادا کرنے دو۔ میرے بھائیو سامنے منظر دیکھو، 6 بھائی شہید پڑے ہیں اس وقت، جناب محمد، جناب عبداللہ، جناب جعفر، جناب ابو بکر، جناب عثمان اور جناب عباس شہید پڑے ہیں سامنے، اور نماز کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ ان کو کہو، ان کو کہو کہ ہمیں نماز پڑھ لینے دو۔ ان بدبختوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ استغفر اللہ، انہوں نے کہا آپ کی نماز تو ہوتی نہیں ہے۔ کون سی نماز کی بات کر رہے ہیں؟ کی نماز نہیں ہوتی۔ کہا ٹھیک ہے، پھر جنگ نہیں روکنی تو نہ روکو، ہم نماز تو پڑھیں گے۔ کیا آسمان نے میرے بھائیوں وہ منظر دیکھا ہوگا کہ جب عین سجدے کے وقت حضرت حسین کہہ رہے ہوں گے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ میرے بھائیوں، ہم تھوڑی سی مصروفیت کے وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر قرآن پڑھتے ہیں، اور انہوں نے تیر اور تلوار کے نیچے بھی قرآن نہیں چھوڑا۔ ہم سب کچھ نارمل ہوتے ہوئے بھی نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ہماری زندگیوں میں دین ہے، نہ ہمیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا پتہ ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ لان تان تو ہم یزید کو کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہماری زندگیوں میں کیا صفات ہیں؟ کتنا دین ہے، کتنا قرآن ہے، کتنا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ہماری زندگیوں میں؟ میرے بھائی، اللہ کی قسم ابھی ہم سب کے پاس وقت ہے، ہم توبہ کریں اور دیکھیں کہ فلسفہ حسین کیا تھا۔
اتنا خوبصورت کسی نے کہا ہے کہ جو میں نے پوچھا دل سے کہ بتا کیا حسین ہے، جو میں نے پوچھا دل سے کہ بتا کیا حسین ہے، دڑک دڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ اور شان اہل بیت دیکھ، شان اہل بیت دیکھ، سبھی کے سبھی بے مثال ہیں، سبھی کے سبھی بے مثال ہیں، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، سبھی بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بہت بڑا حسین ہے۔ اور عجب لڑی ہے جنگ، عجب لڑی ہے جنگ یزید نے حسین سے، ہوگی اس سے بڑھ کر جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے۔ آج یزید کا کوئی نام لیوا باقی نہیں ہے، اس کے نام کے اوپر کوئی نام رکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اصل بات فکر حسین کی ہے کہ جناب حسین کی کیا فکر تھی؟ فکر یہی تھی کہ کچھ باقی رہے نہ رہے، میرے نانے کا دین باقی رہنا چاہیے۔ ہم بھی سوچیں، ہم سب نے دنیا سے چلے جانا ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میں نے اس دین کی خاطر کیا قربانی دی، اس دین کی خاطر میں نے کیا وقت دیا، اس دین کو میں نے کتنا سیکھا، اس قرآن کو میں نے کتنا سیکھا، اس کے مطابق میں نے کتنا عمل کیا، نماز میری زندگی میں کتنی ہے، میری اولاد میں نماز کتنی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ملے گی جنت، ملے گی جنت پیے گا تو سر، ملے گی جنت پیے گا تو سر، محشر میں اسی کو چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو